بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ. گزشتہ روز اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ جس کی سربراہی چیف جسٹس جناب اطہر امین اللہ کر رہے تھے، پلاٹوں کی الاٹمنٹ کے حوالے سے ایک زبردست فیصلہ سنایا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ تقریباً 1 کھرب روپے کا جو ملکی خزانے کو نقصان ہونے جا رہا تھا، اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس فیصلے کی وجہ سے وہ یقیناً بچ جائے گا. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ کابینہ کیا فیصلہ کرتی ہے، چونکہ سیکٹری ہاؤسنگ نے 2 ہفتے میں کابینہ سے اس کی منظوری لینے کے بعد عدالت کو آگاہ کرنا ہے. اور اس فیصلے کے حوالے سے کچھ ایسی باتیں بھی سامنے آ رہی تھیں کہ ایڈوکیٹس اور جرنلسٹوں کا کوٹا ختم کر دیا گیا، لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا تفصیلی فیصلہ جاری ہوا ہے اس میں یہ سوال اٹھایا گیا ہے کہ وزارت ہاؤسنگ نے وکلا اور ایڈوکیٹس کا جو کوٹا ختم کیا ہے وہ معاملہ بھی اہم ہے اور قابل غور ہے. ناظرین، جو تفصیلی فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا آیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اسلام آباد ہائی کورٹ نے ججز، بیوروکریٹس اور سرکاری ملازمین کے لیے وفاقی دارالحکومت کے 4 سیکٹرز میں پلاٹ الاٹ کرنے کی اسکیم کو غیر آئینی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ریاست کی زمین اشرافیہ کے لیے نہیں، صرف عوامی مفاد کے لیے ہے. چند ججز، بیوروکریٹس اور مخصوص گروہوں کو مارکیٹ سے کم قیمت پر پلاٹس کی الاٹمنٹ سے ایک اندازے کے مطابق خزانے کو 1 کھرب روپے کا نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے. عدالت نے اسلام آباد کے سیکٹر F12، G12، F14 اور F15 سے متعلق فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹی کی انٹرا کورٹ اپیل اور بعض سرکاری ملازمین کی درخواستیں مسترد کرتے ہوئے سیکٹری ہاؤسنگ اینڈ ورکس کو تحریری فیصلہ 2 ہفتوں میں وزیر اعظم اور کابینہ کے سامنے پیش کرنے کی ہدایت کی ہے اور کہا ہے کہ آئندہ فیڈرل امپلائیز گورنمنٹ ہاؤسنگ اتھارٹی قانون کے مطابق پالیسیاں بنائے گی. عدالت نے یہ بھی کہا ہے کہ توقع ہے کہ حکومت سیکٹر F12، G12، F14 اور F15 کے حوالے سے پالیسیاں اشرافیہ کو فائدہ دینے کی بجائے عوامی مفاد میں تشکیل دے گی. جمعرات کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر امین اللہ اور جسٹس محسن اختر کیانی نے 64 صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ جاری کیا. فیصلے میں کہا گیا ہے کہ اسلام آباد کے سیکٹر F12، G12، F14 اور F15 کی اسکیم غیر آئینی، غیر قانونی اور مفاد عامہ کے خلاف ہے. عدالت نے یہ بھی کہا ہے کہ 17 اگست 2021 کو ہونے والی F14-15 کی قرعہ اندازی میں شفافیت نہیں تھی. 1,35,000 سے زائد ملازمین میں سے 1,26,000 ملازمین کو نظر انداز کیا گیا. ایسا لگتا ہے کہ وزیر اعظم اور کابینہ کو اس کے اثرات سے اندھیرے میں رکھا گیا. کابینہ کے سامنے پیش کیے گئے ریکارڈ میں نہیں بتایا گیا کہ الاٹمنٹس کے لیے سلیکشن کا طریقہ کار کیا تھا. اہم ترین پہلو یہ ہے کہ وفاقی کابینہ نے مفادات کے ٹکراؤ کو نظر انداز کر دیا. پلاٹس کی الاٹمنٹ کے طریقہ کار میں شفافیت ثابت کرنے کے لیے کچھ نہیں دکھایا گیا. نظر ثانی شدہ پالیسی میں وکلا اور صحافیوں کو نکال دیا جانا بھی قابل غور پہلو ہے. پبلک آفس ہولڈر عوام کی فلاح و بہبود کے خلاف اپنے لیے مفاد حاصل نہیں کر سکتے. وفاقی حکومت کے ملازمین یا ججز کا فرض ہے کہ وہ حقیقی سٹیک ہولڈرز عوام کی خدمت کریں. ہاؤسنگ سکیم اور اس پر نظر ثانی شدہ پالیسی مفاد عامہ کے خلاف ہے. اشرافیہ کا خزانے اور عوام کو نقصان پہنچا کر امیر ہونا آئینی معاشرے میں ناقابل تصور ہے. لگتا ہے کہ وزیر اعظم اور کابینہ کو اصل صورتحال سے آگاہ نہیں کیا گیا. کابینہ کے سامنے پیش کیے گئے ریکارڈ میں نہیں بتایا گیا کہ الاٹمنٹس کے لیے سلیکشن کا طریقہ کار کیا تھا. وفاقی کابینہ نے مفادات کے ٹکراؤ کو نظر انداز کر دیا. پلاٹس کی الاٹمنٹس کے طریقہ کار میں شفافیت ثابت کرنے کے لیے کچھ نہیں دکھایا گیا. عدالتی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ حیران کن طور پر پلاٹس کے مستفید کنندگان میں اعلیٰ عدلیہ کے موجودہ اور ریٹائرڈ جج شامل ہیں. فیصلے کے مطابق کم سن گھریلو ملازمہ تشدد کیس میں سزا یافتہ، جبکہ جعلی ڈگری سکینڈل ایگزیکٹ کیس میں رشوت وصولی کے اعتراف اور انضباطی کارروائی پر برطرف ججز بھی پلاٹس لینے والوں میں شامل تھے. اسلام آباد ہائی کورٹ اور ماتحت عدلیہ نے کبھی پلاٹس پالیسی میں شمولیت کی درخواست نہیں دی. کوئی وضاحت نہیں دی گئی بغیر درخواست کے پالیسی میں کیوں شامل کیا گیا. عدالت نے سیکٹری ہاؤسنگ کو 2 ہفتے میں فیصلہ کابینہ کے سامنے رکھنے کی ہدایت کرتے ہوئے توقع کی ہے کہ وزیر اعظم اور کابینہ مفاد عامہ کے تحت پالیسی بنائیں گے. جی تو ناظرین، یہ تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کا تفصیلی فیصلہ جو کہ عوامی امنگوں کا ترجمان ہے. اعلیٰ عدلیہ کے ایسے فیصلے ہی عوام کی صحیح ترجمانی کرتے ہیں، کیونکہ یہ صرف اور صرف جیسا کہ ہم نے اپنی ویڈیوز میں بتایا بھی تھا اور جب یہ قرعہ اندازی ہوئی تھی ہم نے اس وقت بھی اپنے چینل کے ذریعے عوام کو آگاہ کیا تھا اور وزیر اعظم کو اور کابینہ کو آگاہ کیا تھا کہ یہ کیسا کمپیوٹر ہے جو صرف اور صرف ججز کو پہچانتا ہے یا بیوروکریٹس کو پہچانتا ہے یا طاقتور گروہوں کو پہچانتا ہے اور وہی
عدالت عالیہ نے اپنے فیصلے میں بھی لکھا ہے کہ جو قرعہ اندازی کی گئی اس میں دیگر ملازمین کو نظر انداز کر کے چند بیوروکریٹس ججز جو موجودہ حاضر سروس ججز ہیں اور ریٹائرڈ ججز ان کو نوازا گیا. تو اعلیٰ عدلیہ نے بالکل درست طور پہ نشاندہی کیا ہے. اب ہمیں توقع کرنی چاہیے کہ ہمارے وزیر اعظم اور ان کی کابینہ میں موجود لوگ اور خاص طور پہ طارق بشیر چیمہ صاحب اپنی نئی پالیسی بناتے ہوئے اس بات کو بالکل ملحوظ خاطر رکھیں گے کہ اس کو بالکل شفاف رکھا جائے. اور ناظرین دوسری اہم بات جو ہے کہ چیف جسٹس جناب اطہر من اللہ اور محسن اختر کیانی صاحب نے سب سے پہلے جو ہے وہ اپنی طرف بھی اشارہ کیا. انہوں نے کہا کہ ہم نے ایسی کوئی درخواست نہیں دی تھی فیڈرل امپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹی کو کہ ہمیں بھی پلاٹ دیے جائیں. یہ سب سے بہترین خود کا محاسبہ کرنے کا طریقہ ہے. لہٰذا اعلیٰ عدالت نے فیڈرل امپلائیز گورنمنٹ ہاؤسنگ اتھارٹی سے اس حوالے سے بھی وضاحت مانگی ہے کہ یہ بھی بتایا جائے کہ ہمارے نام جو ہیں وہ پلاٹس حاصل کرنے والوں میں کس حیثیت کے طور پہ شامل کیے گئے. تو ناظرین چونکہ ہمارا کام ہے کہ جہاں پہ بے قاعدگی ہو جہاں پہ کرپشن ہو اس کی نشاندہی کریں. الحمدللہ ہم نے بروقت اس غیر شفاف قرعہ اندازی کی نشاندہی کی تھی اور بتایا تھا کہ چند بیوروکریٹس اور ججوں کو اور دیگر طاقتور لوگوں کو نوازنے کے لیے کہ کمپیوٹر کو اندھا کر دیا گیا بلکہ کمپیوٹر کو آنکھیں لگا دی گئی. کمپیوٹر کو پتہ تھا کہ کس کے پلاٹ نکالنے اور کس کے نہیں. جیسا کہ ہم بار بار اپنی ویڈیوز میں بھی یہ کہتے ہیں کہ ایک ایسا کمپیوٹر فیڈرل امپلائیز گورنمنٹ ہاؤسنگ اتھارٹی نے حاصل کیا ہے جب اس کا وہ بٹن دباتے ہیں تو اس کو پتہ ہے کہ بااثر لوگوں کے حق میں اس نے فیصلہ سنانا ہے. چنانچہ لیکن اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے. پھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو فیصلہ سنایا اس نے عوامی امنگوں کی ترجمانی کی ہے اور اس فیصلے کو جتنا خراج تحسین پیش کیا جائے اتنا کم ہے. اب دیکھتے ہیں کہ ہماری کابینہ اور وزیر اعظم کیا پالیسی بناتے ہیں. قانون کے مطابق چونکہ عدالت نے پابند کیا ہے کہ مفاد عامہ کے تحت پالیسی بنائی جائے گی. ہمارے وزیر اعظم چونکہ پہلے ہی یہ چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ عوام کو فائدہ پہنچایا جائے. اب دیکھتے ہیں کہ طارق بشیر چیمہ صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو رولنگ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس کے مطابق کون سی شفاف پالیسی بناتے ہیں. شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.